معزز سامعین، محترم مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصبہ گجرات، ضلع مظفر گڑھ دا اج دا روحانی جلسہ، پیغام صدق و صفا کا جلسہ، زیادہ وقت نہیں صرف کرنا چاہتا، ابتدا ہے گزارش کرنا، نہ میں قرآن مجید کا حافظ ہوں، نہ میں اقبالیات کا حافظ ہوں، نہ میں ناصر ینصر و گردانہ کا حافظ ہوں۔ میں صرف دین نو سمجھنے والا مسلم ہوں۔ قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر قارون ہے، لغت ہے حجازی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت مختلف مسائل کے اتنے لفظ کشائی کرا گا۔ ایک تے بولنا ہے، ایک گل کرنی ہے قرآن دی ظلم کے خلاف، دوسری گل کرنی ہے بخاری دی بے حیائی کے خلاف، تیسری گل کرنی ہے شرع مسلم مولوی غلام رسول سعیدی دے وچوں جمہوریت کے خلاف۔ ہر پاسا نات کے بند کر کے رکھ جائے۔ اللہ سونے کے فضل و کرم نال جویں آخیا ہے، جویں دعویٰ کیتا ہے، قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، انشاءاللہ تسی سمندر کو دیکھ پاؤ گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نہ اصا 14 زباناں جاننے، نہ بہتیاں کتاباں جاننے، وہ جان بھی نہیں بتھیری سارے کو، دنیا کسی ویچیاں بھی نہیں، لیکن ہم منفی نفی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں یہ شرف اللہ نے بخشا ہے کہ ہمارے بزرگوں سمایت ہمیں بزرگوں کے وسیلے سے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ اصل دین نہیں سمجھا، باقی کچھ بھی نہیں۔ یہ دین نہیں سمجھا، سمجھ لگی گل، دین نہیں سمجھا تو جو مرضی پڑھو ہر شے بیکار، دین سمجھ گیا کچھ بھی نہیں پڑھیا تو ہر شے کار۔ سبحان اللہ۔ اگر پہلی گل ظلم کے خلاف کرنے لگا، ظالموں کی خوشامد بہت ہوتی، بہت خوشامد ہوئی، خوشامد کا دور ہے، ظالموں کی بہت خوشامد ہوتی ہے۔ میں قرآن مجید کے حوالے نال خوشامد ایک پاس لعنت پا کے جو صحیح گل ہے اللہ کے قرآن میں دستا، اور عجیب گل ہے، عجیب گل ہے کہ گل وہی ہونی ہے جی تصا پتہ نہیں کنے وارا ممبروں پر سنی ہونی ہے، لیکن جیڑا پچھوں نقطہ اور مغل ناچیز نے کٹ کے رکھنا ہے وہ پہلی باری کسی سوچا۔ بے شک بات کوئی ہے کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی ہے نظر بینا۔ دیکھو واقعہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، کیویں نہیں؟ انہوں نے 3 کام، 3 فعل جنہاں دے اوتے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو صبر نہیں ہو سکیا، بولے نے۔ پہلا کام قرآن مجید فرقان حمید نے جڑا دسیا ہے، فانطلقا
حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. چلے نے دونوں بزرگ کشتی بیٹھے نے. حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا توڑیا ہے، سوراخ کر دیتا ہے. کلیم اللہ علیہ السلام بولے نے فرمایا خرقتها لتغرق اہلها، کشتی والوں ڈوبنا چاہتے ہو، کیوں یہ پھٹا توڑیا جی؟ تسا کشتی غرق کرنا چاہتے لتغرق اہلها، لام عاقبت کی ہو تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے ارادے میں ڈوبنا تو نہیں، لیکن انجام تو ڈوبنا ہوگا، یہ تو ڈوب جائے گی. تمہارے ارادے میں ڈوبنا نہیں ہے، لیکن جو کام کیا اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا ڈوبنا. تو کیا کشتی والوں کو غرق کرنا چاہتے ہو؟ اگر لام ہو غائب کی تو پھر مانا یہ بنے گا تو ارادہ ہی ہے یہ ڈوبن کا، ساری قوم نو غرق کرنا چاہتے ہیں یہ کشتی بیٹھے. کچھ بھی مانا ہوئے گل سمجھو، انہیں کی کیتا؟ کشتی نو پھٹا کھچیا تاکہ یہ زخمی ہو جائے، کشتی سالم نہ رہے. حضرت کلیم اللہ علیہ السلام فرماندے نے تسی کشتی والے ڈوبنا چاہتے جی، کہتے لیے پھٹا توڑیا جی تسا؟ ہوں اگے بابے ہوراں جا کے جواب دیتا، جس لئے وکھرے وکھرے ہون لگے، جدا جدا ہون لگے، انہوں نے اور آپ ہوں دسن لگے نے میں کشتی کیوں توڑی. تمہیں پتا ہے لیکن میں قرآن مجید کی سبر رکن فرمایا السفینۃ فکانت لمساکین سبحان اللہ یعملون فی البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فرمایا کشتی مسکین نہیں سی، مسکین یعملون فی البحر، وہ دریا دے کام کرتے ہیں، مہانے نے دریا کے اندر یہ ہوئی کام کرتے ہیں، یہ اپنی روزی کمانے نے. فأردت أن أعيبها، میں کشتی نقصان کیتا ہے، نقص پیدا کیتا ہے، کشتی کے اندر عیب تے نقص پیدا کیتا ہے، کشتی کے اندر عیب تے نقص پیدا کیتا ہے. کیوں کیتا ہے؟ كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. سبحان اللہ. دوسرے مانے جدھر کشتی جانی ہے ادھر ایک بادشاہ رہتا ہے، وہ بادشاہ کی کرنا ہے، جیڑی کشتی صاف ستھری نوی ویکھدا ہے، میں تمہیں پہلے نہیں آخیا ہے نہ اقبالیاں باف نہ قرآن باف. سبحان اللہ. صرف دین کی سمجھ رکھنا. کی پڑھیا قرآن سارے قرآن جو گزر جائے کہ کفر برائی کے خلاف گل سمجھ نہ آئے. فرمایا كان وراءهم ملك، او بادشاہ وسائے وہ ایڈا ظالم کشتی کھو لیتا ہے، جیڑی کشتی سرد ویخ رہا ہے نہیں ویخ رہا ہے کھو لینا ہے، جیڑی بے آئے ویخ رہا ہے کھو لینا ہے، جیڑی کشتی بے آئے ویخ رہا ہے کھو لینا ہے، جیڑی نقصان ویخ رہا ہے انہوں چڑ دینا ہے، جیڑی بے آئے ویخ رہا ہے سونی ویخ رہا ہے صاف ستھری ویخ رہا ہے انہوں کھو لینا ہے. ایڈا کمینا ہے
وہ بادشاہ پچھو ایڈا کمینہ وسدا ہے میں جان کے نقص پیدا کیتا ہے نقص والی بن جائے اے والی بن جائے پر کسی ظالم لانتی کے ہاتھ نہ آئے انہاں مسکیناں دے کوئی رہ جائے بے شک سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی بول سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا قرآن دسنا چاہتا ہے ظلم کی لانتی چیز کہ ظالم کو ظلم کو بچاؤ واسطے بھاوے بکری کی لت بن لے ظالم کو ظلم کو بچاؤ واسطے سونی ویستا ہے کھو لینا ہے سونی ویستا ہے کھو لینا ہے بیا ویستا ہے کھو لینا ہے ظالم کمینا ہے وہ سجنا ہوں وہ کمینا کی بلاؤ سی جڑا کشتی دیا ویچ کے کھو لینا سی وہ کسی کی دھی بہن عزت سونی ویچ کے بیا کیون چڈا ہوئے گا رب سونے دسیا چلیا جائے پر کسی کمینے دے ظالم دے ہاتھ نہ آئے سبحان اللہ بے شک یہ بادشاہ لانتی تو اللہ بھی بناؤ منگے گا جڑے چنگی چوتھی اپنے ہاتھ رکھ لیں عوام کے ہاتھ دیکھنا گوارا نہ کروں یہو جہ کمینیا تو شالا اونجی بندہ یہو جی چھان تو بندے کے سر سے تھوک چنگی اللہ نہیں آ سکنا اللہ کا پرچھاوا نہیں ہو سکتا رب کا پرچھاوا وہی ہے جا تھوپ آؤ نہیں دے سمجھ آئی کہ نہیں سبحان اللہ بولو سبحان اللہ جتھے مجھ لیا بچاؤ بکری دینی پوے یا بکری بچاؤ مجھ دینی پوے وہ سجنا یہو جہ انصاف کٹہرے میں جانا ہی نہیں چاہیے وہ بھیڑ بکری کی لت لا لے وہ چنگا ہے نقص پال ایک دوسرے نال جگڑا قرآن کا قسمہ ہے ایک دوسرے کی ظلم زیادتی برداشت کر لے مگر اتنے نہ جانی جتنے سارا کچھ لٹیا جائے بے شک بولنے نہیں جی سبحان اللہ ہوں وقتی طور پہ مالک نے بھی تو گسا کیتا ہونا ہے تینوں بنیا کی میں تیرے کول کرایہ نہیں لیا تو الٹا پھٹا توڑی جانا ہے کہہ رہی بابا کی کیتا ہی لیکن اگلے دستے پے نے قرآن پہ دستا ہے حقیقت کی او مرے جتھے سارا کچھ لے لیا جاوے نا یعنی دوسرے لفظ جتھے وڈا ظلم ہوئے اتنے چھوٹا بچا لائے ہو چنگا بے شک وہ بولنے نہیں گئے سبحان اللہ اللہ اکبر توجہ ہے سبحان اللہ مت وجہ ساری مت بج گئی ہے بچہ ظلم ہوئے بچہ واسطے چھوٹے ظلم بچا لو قرآن کو سنا چنگا جی سبحان اللہ اس کو زیادہ میں نہیں بولتا میرے تے کوئی ناراض نہ ہو میں کسی نے کچھ آخیا کہ نہیں بولو ایمان نال دسو کسی نے کچھ آخیا
نہیں آخنا پوری تقریر کسی نے کچھ آخا میں میری زبان بڑھ دے بے شک گل سمجھا جی سادہ قلندر اقبال فرمانا سبحان اللہ کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور محبوب جان دو جی ناراضگی آئے ہاں جی کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں کیا فائدہ کچھ کہہ کے پہلے ہی خطا مجھے تعلیم کے فرزند اللہ اکبر بولنے دیجیے سبحان اللہ حق چار یار پھر سمجھو میں کی کہہ رہا ہوں اللہ نے قرآن تو باہر جاوا حدیث تو باہر جاوا میرے نک بڑھ جا اور جیڑی گل کر جاواں گا میری گل نو کوئی نہیں توڑ سکے گا اور اللہ نے فضل نال جنوں میں ہاتھ پا لاں گا وہ نکل نہیں سکے گا اللہ کا قرآن حضرت خضر علیہ السلام نے چھوٹا نقص پیدا کیا دوسرے لفظ جات چھوٹا ظلم کیتا لیکن کیوں بڑے ظلم کو بچاؤ واسطے اب بولتے نہیں جی تاکہ کشتی ظالم کے ہاتھ آن کو بچ جائے کشتی ظالم کے ہاتھ آن تو بچ جائے چھوٹا نقص پیدا کیتا ہے بڑے ظلم تو بچاؤ واسطے اور سبق ملتا ہے مسلمانوں اور چھوٹے ظلم آپس سے ایک دوسرے کے بچا لے اور اتنے جان کی کوشش نہیں کری جتنے ہر شاہی ظلم کا شکار ہو جائے جتنے ہر شاید ماری جائے دونوں گھر نہیں ماری جائے مرے اتنے نہ جا بے شک بولنے نہیں جی سبحان اللہ کوئی ظلم ایڈی لانتی چیز تو ہے لوگوں کی روزی مارن واسطے جڑے کما رہے ہیں انہوں کی روزی مار کے اپنے چھوکے بنانے اپنے چھوکے پالنے خضر سونا اللہ کا قرآن دستا ہے اللہ کرایا ہے حضرت خضر تو رب نے کام کرایا ہے انہیں آگے خود فرمایا میں جو بھی کیتا ہے موسیٰ میں اپنی طرفوں نہیں دیتا اللہ کے امر میں ہی دیتا ہے سبحان اللہ معلوم ہے وحدہ لا شریک کی حکمت بھی ہے دس دیے دے حکم ہوگا کہ ظالماں کے ظلم تو بچن واسطے چھوٹے نقص جو چھوٹے ظلم بچا لے ہو چنگا ہے کہ بلا اتوں اشارہ مار جانا اشارہ مارنا میں سمجھنے والے سمجھ جائیں گے اگر مان لیا جائے بچیاں جاہل رہ جاندیاں نے اگر مان لیا جائے جاہل رہ جاندیاں نے تو جہالت والا نقص برداشت ہو سکتا ہے پر ایک کشتی کسی ظالم کے ہاتھ جائے برداشت نہیں ہو سکتا
چشتی سے کہنا کسی نے کچھ نہیں، خبردار، ہم فتنے باز نہیں، ہم جنگ و جدال والے نہیں، ہم فساد والے نہیں، اصل نے فساد کی جاری مکا دیں، اشارہ کیا ہے سمجھنے والا سمجھ جائے گا، جہالت کا نقص اور عیب اور فتح توڑ کے کر لینا پر کشتی اپنے ہاتھ رہ جائے، یہ چنگا ہے اس نالوں کہ کسی لانتی ظالم کے ہاتھ آئے تو ماپے روتے ہی رہنا آ کے چلی کدھر گئی۔ وہ بولنے نہیں جی، سبحان اللہ اس کو کہتے ہیں اصول فقہ کی زبان میں، ہاں جی، اور قواعد فقہیہ کی زبان میں کہتے ہیں دفع المضرت اہم من جلب المنفعت۔ قواعد فقہیہ کی کتابیں لکھتی ہیں، ایک ہوتا ہے نقصان تو بچنا، ایک ہوتا ہے فائدہ کمانا، اور نقصان تو بچنا اہم ہوتا ہے۔ ہوں جی وہ سدھی ادھر چلی جاندی تے کی کر دے، چلو ٹوٹی بجی ہے، رزق تے دینا ہے سونا، وہ بولتے نہیں جی، سبحان اللہ ٹوٹی بجی ہے، ٹوٹی بجی ہے، جویں دی ہے عزت ہے، بےزتی نک تے نہیں کپائے گی، نک تے نہیں وڈاؤن لگی، توجہ ہے، سبحان زیادہ اللہ گل لمبی نہیں کرنا چاہتا، اینا کہ بتھیری ہے ظلم کے خلاف آگے۔ میں زیادہ وقت اج کل تقریر تے صرف نہیں کرتا، تھوڑے وقت جامع گلاں کر کے اجازت چاہنا، توجہ ہے، سبحان اللہ ہاں، خیر الکلام ما قل وقل ولم یطل فیمل، کلام تھوڑی تے جامع، لمے روڑے پاڑنے چنگی، بولنے نہیں دے، سبحان اللہ ظلم دے خلاف گل مک گئی، بولنے نہیں دے، سبحان اللہ غیرت حیا کی گل کرن لگا، وہ بھی وہ کرن لگا جی پہلی باری سنانی ہے، کسی ممبر تو کسی نے سنائی ہونی، ہاں سبحان اللہ استاد پڑھا گے ہی نہیں، ہاں جی یہو جی گلا ہو ٹپ کے چھال مار کے اگے لگے جاندے نے۔ کتاب النکاح بخاری شریف، کتاب النکاح، دو سنداں نال امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث نو لیا ہے، سونے نبی نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی، سونے نبی نے فرمایا لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، سونے نبی نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت نہ، کوئی عورت کسی عورت نہ، کوئی عورت کسی عورت نہ انج نہ بنے، انج کٹھے نہ ہوئے کہ فتن آتا حال زوجہا، اس عورت کا نقشہ، توجہ، اس عورت کی صورت کے حلیے کا نقشہ ذہن بٹھا لے، بٹھا کے فتن آتا حال زوجہا، پھر اس عورت کا نقشہ، وہی صورت، وہی تصویر، وہ خیال دل جما کے، نقشہ دل جما کے اپنے خاوند دے کے بیان کرے، کأنہ ينظر الیہا، انہوں وہ خاوند نو پھر انہی خیال گزرے کہ جی وہ ویخ رہا پیا اس عورت نو، جی انہوں ویخ رہا ہے، جی ویخ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کا نقشہ ذہن کھچ کے اپنے خاوند نو بیان نہ کرے تاکہ خاوند نو اس عورت کا خیال پینا شروع نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ
سبحان بیوی اللہ اپنی بیوی اپنے میاں گردے کسی عورت کا نقشہ تصویر خیال دل دماغ کھچ کے اپنے خامن کا بیان نہ کرے کل نہ پورا نقشہ کا خیال کھینچے مرد نو ان لگے جنا ویخ رہا جی سامنے ہی ہے میرے حضور مسلمان نہیں کرنا توجہ فرما سونے نبی عورت خیالی نقشہ ذہن کھچے بنا پھر اس نقشے نو محفوظ کر کے اپنے خاون کے اگے بیان کرے کہ جڑا خاون ہے وہ پھر اس خیال میں دل دماغ میں بٹھائے کن کما حضور نے حرام کیتا ہے سبحان اللہ حرام اثر کیوں ہے وہ نقشہ خیالی میں چھٹے اگے بیان نہ کرے کیوں غیر مرد نوں اس عزت کے خیال آنے شروع ہو جائے محمد کی امت کے نام بڑا بڑا ظلم قتل کرنا ہے بے حیائی ہو جائے گی یہ بھی بے حیا ہو جائے گا پھر یہ ٹبر بھی بے حیا ہو جائے گا کیوں جب انہیں خیال کرنا ہے پھر یہ بڈھی کا یہ عزت کا خیال کسی اور کرنا ہے پھر اسی طرح ہی جب خیالات سارے بغیر بے حیا ہو جائیں گے محمد پاک نے فرمایا کوئی عورت خیالی تصویر بنا کے اپنے خامن دے کے کسی اور کی بیان نہ کرے تاکہ اگلے کے دماغ کسی غیر کی عزت میں خیال پیدا نہ ہو رکھنے جاؤ میں پریشان نہیں توجہ ہے ادھر جو بات قرآن و حدیث کی ہو اس کا مخاطب ہر ایک مسلمان ہوتا ہے جس کو بھی مسلمانی کا دعویٰ ہے میری گل وہ متوجہ ہے جی اگر کوئی آخے میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ میں یہ کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا میں اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ منہ چھوڑ قرآن پڑھا پہلو قرآن پڑھا گا تو بخاری سامنے کا حدیث کی کتب ستہ 6 حدیث کی کتابیں موجود ہیں بخاری ہے مسلم ہے ابو داؤد ہے نسائی ہے ترمذی ہے ابن ماجہ ہے یہ 6 کتابیں حدیث کی یہ ہیں یہ مسند امام احمد ہے یہ سامنے دیکھو مسند امام احمد میں نمبر 30,000 کے لگ بھگ حدیثیں اس میں ہیں 40,000 کے لگ بھگ حدیثیں یہ جناب جس کتب ستہ میں ہے 70,000 کے لگ بھگ حدیثاں لے کے بیٹھا یہ میرے نال کوئی آنا چاہے نا سامنے ٹکر لین واسطے تو انہوں پہلے سوچنا چاہیے بھی پہاڑ نال ٹکر مارن لگا میرا سر پاٹ جائے سمجھ نہیں آئی گل کی دسو ساڈا نبی ساڈا کڈا لجپال ہے گل سمجھا جی کہ اس حد تک سڈے دل دماغ کا عزت کا غیرت کا تحفظ کرتا پھرتا ہے کہ سونا نبی فرما رہا ہے وہ کسی دھی بہن کا نقشہ خیالی ذہن چ جما رہا یہ تو اگے میں جدو ہالے تبصرہ کرا سوال تو پھر ہونا ہل حدیث پہ سنا واقعہ جو وہی ہے خضر علیہ السلام کا تبصرہ کبھی سنیا جی نہیں جی
قرآن کے لا تنقضی عجائب ہو، قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے جی. بات کو سمجھنا، اینا عزت کا تحفظ، عزت کا نہ خیال کرنا، یہ بھی ہم کرتے ہیں کہ سونا فرماتا ہے کسی بھی بیوی کا خیال جما کے اپنے خاوند کے بیان نہ کرے. فتناتا ہے بیان نہ کرے اپنے شوہر کو، کم نہ ہو یا گرو لے انہیں لگے کہ میں یہ خلاف یا فلانے بھی دین نقش بہتے تھے انہیں میں سے آگا مفاتن فتنے کی جگہ مقامات جو ہوتے ہیں وہ بیان کرے بنیادن سے صورتوں سے. اگلے میں لگے جی میں نقشہ کھینچی بیٹھا ہوں، تصویر اتاری بیٹھا ہوں، کام نہ ہو جنگل ہو گیا. حدیث کے لفظ میں اللہ نے فرمایا میں کبھی نہیں کرنا. ہوں اصل مقصد کی ہے، اصل مقصد کی عورت کو دیکھ دو خیال دل آ سکتا ہے، جم سکتا ہے، لیکن بیان نہیں کرنا. کیوں؟ تاکہ بندے کے دل دماغ جو خیال جم نہ جائے، وہ خیال بن نہ جائے، کسی بھی عزت کے بارے برا خیال کرو، بار بار کرے گا، بے حیا بن جائے گا، بغیر بن جائے گا. لہذا خیال جمانا نہیں، یہ بھی حرام ہے کہ خیال کا نقشہ چھپ کے لے آنا ہی نہیں، سنانا بھی نہیں. یہ دو سبب نے، وہ مقصد ہے، یہ دو سبب ہیں، یہ ذریعہ ہے وہ خیالی تصویر بنا دیا بیان کرے. یہ دو سبب ہیں مرد کے ذہن کے دماغ میں خیالات کا نقشہ پیدا ہونے کا، جمنے کا. لہذا سونے نبی، اس کا بھی حفاظت کرنے والا نبی، لجپال نبی، اس کا ہمدرد نبی، غیرتوں کا ہمدرد نبی، غیرتوں کا شریک نبی، نہ بڑھ گیا غیرتوں کا محافظ نبی، غیرتوں کا محافظ نبی، سارے حیات ایمان کا محافظ نبی. دسدا گیا کہ خیال نہ ہو، خیال نہ ہو، خیال ان نہ ہو، ان نہ ہو، ان خیال نہ ہو. کتا لگا ادھر ویخ، میں تو آخا گا سونے نبی کا موجودہ ہے. کدو مسلمان پہلو اجازت دے سن یا یہ کام کرتے سن؟ اصل نبی بھی اشارہ لایا ہے. اج کا جگ، اج کے جہان کہ عزت دے کسی بھی دھی بہن دے موویاں دے فلموں کے نقشے پڑ کے جڑے غیرہ دے کے پھر پیر بھی دیکھنا دے خیال جاتا ہی نہیں، ملا دیکھے خیال جاتا ہی نہیں، مسلا دیکھے خیال جاتا ہی نہیں. سونے نبی اسے کو بچاؤ واسطے اشارہ مارا سجنا ایڈا بھاڑا بھی نہیں کٹانا ہے. ہی بہن سوار کے بٹھاؤ گے، شادی کا موقع ہے، ہی بہن سوار کے بیٹھے ہوئے گی، پھر بلاؤ گے جڑا نقشہ 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 محفوظ کرے گا، محفوظ کر کے پھر آپ بھی دیکھے گا، کمینوں کے جگنوں میں دکھاوے گا. سونے نبی نے پہلو اشارہ کے دس دیتا، مشینوں کا نام نہیں لیا پر مشینوں کا کام کو دس دیتا ہے. کر کے اسلام آخیا عورت باہر نکلے ضرورت کے تحت پردے چوگے غیر مردوں کے سامنے بغیر پردے نہ آئے، کیوں نقشہ نہ سیکھے.
پھر کوئی انج نہ بھوکے کمیز تیری گالی سڑے بلا والی اور ضمیر کتنے مر گئے ضمیر کتنے مر گئے اگر کسی بندے نے حدیث کتاب النکاح میں تمہیں پہلو آخیا نہ میں اقبال یاد نہ زارا بجے کو حافظ میں صرف دین میں سمجھنے والا مسکین ہے نہیں چاہ سائی پیسے واپس اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے آخر یار غلط ہے تیرا استدلال استنباط غلط ہے تیرا احتجاج غلط ہے میں دسو میں واپس لے لینا گا ہر گل اگر دل نہیں من رہا تو گل کر پتا لگا جہے جالے مسلمانوں دیا عزت نقشے محفوظ کرنے والے جڑے کرنے والے اگے چلاؤ والے لانتی سارے نبی کی امت کے دشمن نے دشمن پر کیوں بھیجے بندہ عزت بولتا نہیں سارے فقہاء کرام فقہاء اسلام کی بصیرت تو صدقے جاواں انہیں ایویں تو نہیں لکھیا بازاری عورت تو شریف عورت کو پردہ ضروری ہے کیوں گل وہی ہے جی پاک محمد اشارہ لایا نقشہ چھٹ کے اپنے یار دے کے دسے گی کمینا جن ڈیوٹی کھڑے ہو کر بھی کبھی نگاہ مارے گا کوشش کرے گا کرنا تو پڑ بھی لہٰذا سارے نبی پہلے کر سکے سنگیا ادھر دیکھ اگلی گل سن اور اتوں یہ بھی پتا لگا نقشہ دونوں پاسوں نے کھچ کے دوجیاں نو دینا چاہیے بندیاں دا نقشہ چھک کے مولویاں دا پیراں دے نقشے چھک کے تے وہ نقشے پھر بیبیاں نو وکھانے تے آخنا تبلیغ ہو رہی ہے نہ ایسا نقشہ نہیں چھکنا کیوں اس واسطے کہ نقشہ پھر وہ جما لے گی جی بندیاں نو نقشے جمانے جائز نہیں خیال کرنے جائز نہیں تے بیبیاں نو بھی جائز وہ لاجپال نبی اصل لج رول امتی ہیں وہ لاجپال نبی ہے ایسا لج رول امتی ہے وہ خیال رکھتے نہیں ایسا پامال کرتے ہاں ایک نعت خواہ ہے اس نے نعت پڑھی ہے بول بڑے اچھے نے درد بھرے نے ہاں جی درد بھرے نے بول بھی سنانا تو تھوڑی جی پلٹ رکھ کے نہ چیز پھر بھی جو اس موضوع مناسب بنایا ہے مطابق بنایا وہ بھی سنایا سبحان اللہ انہیں بہت اچھا آخیا درد نال آخیا لجپال سبحان اللہ لجپال لگیا گلوا جا لجپال لجپال لگیا
دلنا لجبا حضور دی بارگاہ سونے میں کچھ چلے پر گل نہ لا جا لگیاں نبھا جا سونے سانو دور نہ فرما ناچیز نے تھوڑی جی تنبیہ کر کے آخیا ہے زبان حال یہ اگوں کہندی ہے کی جی امتی اج دے آخنے نے سونے لجپالی فرما لگیاں نبھا گل نہ لا تو پھر جواب بھی آندا ہے جواب کی آندا ہے لجرو امتی لجرو لگیاں نبھا جا سوہی شریعت گل لجپال میں تیری عزت کے خیال 1400 سال پہلے رکھ چلیا تو بھی حیا کر اپنے دور میری شریعت کا خیال رکھ لے میری شریعت کا خیال رکھے گا لجا پہ پل جان گیا توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ لجرو شرما شریعت گلنا رلا سبحان اللہ لجپا لجپال فرمایا بسم اللہ اسی میں اللہ بسم اللہ اللہ
سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر کوئی غلط سمجھے وہ یار سلطان داؤد نے آخیا آپ نے فرمایا نبی شفاعت فرماؤ گے ہر کسی کو چھڑاؤ گے تو پھر اصل شرح میں کیوں چلیے چھوٹتے جانا ہی ہے. لے بھی غلط فہمی دور کرتے ہیں سجنا. نبی سونا تو جگ کی بربادی تو بچانا ہے. اس جہان دی اگلے جہان دی شفاعت اگلے جہان واسطے پر نبی کی شریعت کے خلاف چل کے جی تباہی اس جہان ہو جانی ہے وہ کتنے جانی ہے خدا جانا کتوں کریں گے وہ تو کیویں بچیں گے. مثلاً سونے نبی نے کس طرح بچاؤ واسطے جو اصول دسے نے جی ان پورے نہ کیتے چلو چھپ کے اگلے جہان جاؤ گے پر جیڑی چھوٹی اتنے پا جانی ہے اس طرح جان گیا کتے تو بھڑے ہو جائیں گے گلی جو ہوئے کھڑے نہ ہو جائیں گے اگلا جہان میں کتنے رہا جی نکلی اتنے لگ جانی ہے باقی کریں گے. اور سجنا کسی بے وقوف سے کل پاؤں کا کم ہے جنا پہ چلو زہر کھا لینا والا اس جہان مر جاؤں گا پر اگلے جہان کو بچ جاؤں گا. وہ بے وقوفا زہر نہ کھاوی بات ساسرے دے راجا چلو یہ تھے تو بچ جا تو اگلے جہان تو بچ جاؤ مرے اگلے جہان کوئی بچے نہ بچے اگلی گل اتنے جڑا کباڑا ہو جانا وہ کی پڑھنا یہ زندگی نہیں. ہاں اگر کوئی آخے میں کتیا واگ گزارنا چاہنا ہوں میں کھوتیا واگ گزارنا چاہنا ہوں میرے لکھی چاڑی کی فکر ہی کوئی میرے عزت دوستی خیال ہی کوئی نہیں جن مرضی لانتا مصیبت رواں کا خیال کوئی پرواہ ہی نہیں. یہ جی کمینے بے وقوف والی گل بھی نہیں گل بھی کسی سیانے کتے نہیں انسان گل انسان وہی آخے گا وہ جنت جب آنی ہے میں اس دنیا نو جنت بنا لو ہوئے گا جڑا اتنے تو دولت لفا رہا اگوں جنت لے لا بولتے نہیں جی کیا صحابہ کرام نو اگلی شفاعت تے جنت کا پتا نہیں سی کی گل ہے شریعت کی کوئی گل نہیں سن چڑھتے انہوں نے پتا سی مسلمانوں کی عزت مسلمانوں کا تحفظ مسلمانوں کی ہر رحمت اگر پیے تو نبی دی شریعت پیے لہذا ایس جہان نو بھی رحمت بناؤ اگلے نو بھی لنگ جائے تو اگلی رحمت لگ لے رہی ہے. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ اگر گل نے مزہ نہیں دیتا دسو سچی دسو یعنی اگر گل دل نو نہیں لگی تو مینو واپس اگر مسلمانوں نے حضور دی شریعت کا دامن چڈیا تو کافر دنیا کا بدترین کافر جانوروں تو بدتر وہ مسلط ہو گیا ہے. ہر ذلت پاری ویکھنی پی رہی ہے. ملا آتا اٹھے اینج کرو فلان کرو یہ کرو وہ کرو اور اتریا تین پتہ ہی نہیں اصل مڈ گئی موڈیا نبی سونے دی شریعت نو چڈ بیٹھی ہے قوم تے چڈ بھی انج بیٹھی ہے کہ یہ آدھی ہوں سیاست وکری تے مذہب وکرا لہذا دنیا میں جو مرضی دنیا داری ہوتا رہے وہ وکرا نماز روزہ اپنی تھان دو اترا مرے اگر وکری کرے گا تو پھر ذلت ایویں ہونی ہے. ہاں جی سیاح بنے گا تو تو آخے گا جی تھلے میں تو اتنے عمر بن سکتا نہیں تو میری خوشیاں نہیں بچن لگی ہے. ہاں جو نہیں فرمائی تو سنگیا لجوال
اصا لجرول بے وقوف ہیں، اصا نہیں لجپالی کر رہے، یعنی اصا اس نبی دی شریعت اور اپنی عزت کا خیال نہیں رکھتے، وہ رکھتے ہیں اور بولتے نہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہوں دسو اے مسلمانوں، اکھاں نال ویکھی گل سنانا، کل بھی سنائی ہے، اکھاں نال ڈٹھی جدو عمرے شریف تو آ رہا سن واپسی تے ایک بختہ والی شاہین ایئر لائن وہ پھس گئے، میں تاں پہ ذرا یہو جہ مبارک لفظوں یاد کرنا کہ انہیں لیٹرین بھی کو نہیں رکھا، 5 گھنٹے کا سفر ہے، جی کسی کو حاجت ہو جائے تو دما دم کرے گی بھائی مرے۔ خیر قسم ذات دی کر کے آنا، میں جمیل صاحب سیٹ دے بیٹھے، ساڈے کھبے بنے 2 بزرگ بیٹھے نے، یعنی 2 مولوی صاحب ٹنڈا ٹنڈا کرا کے عمرہ شریف کر کے آ رہے سن، ٹنڈ ٹنڈ واہ کرائی سی، جس لیے وہ بیویاں 2 آئی نا جہاں آدیاں لویاں انتہائی، ہاں جی ایئر لائن جہی سی اندر نقص ہے سی، ادھر ہے ہی کوئی سی، یا مولوی ویختے قسم ذات دی کر کے آنا، یا ویختے گئے نے مولوی داڑیاں منہ رکھیاں جناب ٹنڈ عمرہ شریف کرا کے لگے آن سامنے، ہوں گل پھر جی ہوئی سامنے آئی ہیں، پہلا انہوں دے دل دماغ نے نقشہ چکیا، پھر انہوں دے ہاتھ موبائل سن، ساری اکھاں دے سامنے انہوں دونوں دی تصویراں اتاریاں، نقشے چھک رہے ہیں، پہلا اکھ نے نقشہ چکیا، پھر نقشہ چیک لیا ملوڈیا نے، تے پتہ نہیں وہ 5 گھنٹے کیویں گزرے نے، بس اگاں میں نہیں بول سکتا، توجہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ تو پھر سرکار کیوں نہ آخر لجرو جدو امتی آخر لجبا سبحان اللہ۔ اور لگیاں نبھا سبحان اللہ۔ نبی سونا بھی تو فرمانے گا وہ تو عمرہ کر کے پیاؤنا ہے میرے دربار تو پیاؤنا ہے، پر کی کریے اور سجنا میں آخنا ہونا اگر نبی دا نظام ہوئے شیطان بھی فرشتے بن جاتے ہیں، اگر کافران دا نظام ہوئے تو فرشتے بھی شیطان بن جاتے ہیں، قصور نظام گائے جے حج پہ کیوں 2 مولوی عمرے کے بعد تمام دے کے 2 میں ویکھے نے جنہوں نے نہیں ویکھا پتہ نہیں وہ دنیا کی ہے، گل کر رہے ہیں میرے خیال میں اگلے دن ملتان روایت سنائی سی، اج اتنے سنا دینا جدو حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت حضرت عمر بن خطاب اور بیبیاں پاک حضور کے گھر والے ازواج مطہرات کا حج کرنے لگا ہے، حضرت عثمان حضرت عبد الرحمان بن عوف 2 صاحب مقرر کیا گیا ہے، عمر بن خطاب کا دور ہے، حضور دیا گھر والیاں حج کراؤ، اونٹاں دے کچاوے اونٹاں دے کچاوے کیویں دے سن جویں اج دی گڈی ہوندی، اتوں کجے نے انہاں نوں ہودج آکھیا جاندا سی، کچاوے اج بٹھا اتوں پردے ترا کے 2 صحابی
انہوں نے مقرر کیتا گیا ہے، انہوں نے مقرر کیتا گیا ہے عثمان ایسا ہے جہدے تو فرشتے بھی شرما نے. سبحان اللہ. عثمان جنہاں دا حیا دنیا میں مشہور ہے. دوسرا عبد الرحمان بن عوف جڑا امین ہاذہ الحکومت، جڑا نبی دی امت دا امانت دار ہے، جڑا نبی دی امت دا امانت دار ہے، پاک محمد دے حرم دی امانت کتنی محفوظ کرے گا. سبحان اللہ. دونوں چنیا گیا ہے قافلہ بیبیاں باغاں دا. حضرت عثمان کو لگ گئے، آپ نے بہار پھڑی اونٹوں کی قطار دی. پچھو عبد الرحمان بن عوف نے عثمان غنی ابو جدو گزرتے نے رستے تو آواز کرتے ہیں او راہ والو رستہ چھڑ جاؤ، پاسے ہو جاؤ، راہ چھڑ جاؤ، محمد کا گھرانا والا. سبحان اللہ. اگر راہ صاف ہوتا ہے راہ ان گل بھول گئے جی فتح الباری پڑی چیتے آ گئی نہ راہ صاف کر لو نہ فرمانا منہ پھڑا کر لو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عثمان غنی لوگوں آخر اونٹا مل بھی نہ ویکیا جی جنہ اٹھنیاں نبی کا گھرانا سوار. سبحان اللہ. انہیں منہ ہٹا لینے. پھر بیبیاں پاکاں گئی جدو جہاں مکے پہنچے نے وادیاں توجہ وادیاں مبارک جدو رات کا وقت ہوا شام دا حضور دے صحابی دو آپ وادیاں دے پیٹ بیٹھے نے تھلے حضور دے حرم پاک گھرانے نو اتنے ٹکایا. کیوں نہ ساڈی نظر جاوے نہ لنگنے ٹپدیاں دی نظر جاوے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لجپال لگیاں نبھا توجہ ہے بولتے نہیں جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ساڈا خواجہ غلام فرید فرما گئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
نبی نو اینا جو امت یاد ہے کیڑیاں کیڑیاں گلاں کر کے ساری عزت سارے ایمان سارے حیا ساری دنیا ساری آخرت بچانے کا فکر رکھتے ہیں پھر امت کے دل سے اسی طرح کر دیں خواجہ فرید آتا ہے یہ سوہنیاں سوہنیاں نازاں ویخ کے نہ سونے دیا خواجہ غلام فرید ممتاز میرے خیال میں تیسرے یا چوتھے دن شان خواجہ غلام فرید موضوع ہونا ناچیز کا ضلع رحیم یار خان سبحان اللہ ممبر دے انشاءاللہ العزیز خواجہ صاحب دا 4 مارچ میں انشاءاللہ العزیز وہ پھر آپ دے اسرار و رموز کھولاں گا جڑے ممبراں تے کدی نہیں کھولے گی بے شک توجہ ہے سبحان اللہ اچھا ہوں میرا تیسرا حصہ موجود رہ گیا شرح مسلم ہے مولوی غلام رسول سعیدی دی بڑی مشہور ہے اس دے جلد 5 صفحہ نمبر 713 تو نا ناچیز نے جمہوریت موجودہ مغربی جمہوریت اور اسلامی ریاست کا فرق میں اس واسطے راؤ دی زبان اصل تو اپنی سنا رہنے اقبال دی بھی سنائیے سب کچھ سنائیے میں کہ چلو دی زبان دی بھی سنا دیا تاکہ سڈے وٹ ویر رکھنے والے ایویں ناراض نہ ہوتے رہے گل جو گھر کی کریے تو مڑ تو 1000 رکھنی چاہیے توجہ ذرا پہلے نمبر پہ لکھتا ہے مغربی جمہوریت میں طاقت کا سر چشمہ عوام ہے جبکہ اسلام میں اقتدار اور حاکمیت صرف اللہ کی ہے سربراہ مملکت صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نافذ کرنے کے مجاز ہوتے ہیں بس پہلا فرق دسیا کہ ووٹاں والی جمہوریت جیڑی ہے نا یہ سب کچھ عوام تے کثرت ویکھی جاندی تے اسلام وچ خدا ویکھیا جاندا ہے لہذا عوام خدا دے مقابلے وچ ہوئے تے مغربی جمہوریت تے جس لے عوام خدا دے پیچھے ہوئے اس لے اسلام ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں سبحان اللہ میرے خیال میں اس گل نو شرک تے نہیں کہندے ہونے خدا کے مقابلے میں یہ طاقت ہے وہ طاقت ہے یہ طاقت ہے وہ طاقت ہے اس طاقت کو ماننا ہے اس کی نہیں اس کی ماننی ہے جدھر زیادہ ہو جاوے گی لہذا یہ نہیں مننی پینی ہے یہ وہ کہندا جمہوریت مغربیت انہوں شرک تے نہیں کہندے ہے کنہاں دا جنہاں کول پہلو ہوئے انہوں کا کھ نہیں بچنا جنہوں کو پہلو کھ ہے کہ جی کھ ہو گئی نا مڑ تو سارا کچھ بچ جانا توجہ دوسری گل دوسرا فرق مغربی جمہوریت میں قانون وضع کرنے اور بنانے کی اتھارٹی اور معیار اکثریت ہے اسلام میں معیار حق ہے سبحان اللہ بے شک چلو شکر یہ بھی شرکت نہیں بننا
وہ شرک نہیں پڑھنا ہے نہیں توحید ہی ہے اور سارے بھی توحید ہے کیونکہ سارے جو شریک ہو جس کام میں تو سارے بھی توحید مشترکہ ہی ہوگی نا جی 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 پر وہ گل پرانی کر گیا خیر بعد دس مغربی جمہوریت میں تیسرے نمبر پر مغربی جمہوریت میں مدت انتخاب پوری ہونے کے بعد یا اس سے پہلے اکثریت کے فیصلے کی بنا پر سربراہ مملکت کو معزول کیا جا سکتا ہے اس کے برخلاف اسلام میں سربراہ مملکت اس وقت تک اپنے عہدے پر قائم رہے گا جب تک وہ اسلام پر قائم ہے بے شک مطلب مولانا کھڑے نے پیچھے مولانا ظفر نورانی صاحب تشریف فرمانے پیچھوں سے دیکھن ڈے نے سمجھ آئی کہ نہیں میں بدلا توبہ بدل نہ سڈیا حضرت بریلوی عبارت بدلی سی نہ سا بدلنے نہ بدلی سی یہ میرا اشارہ کو شاید علم سمجھے گا ان پر یہ الزام لگانا کہ انہوں نے عبارتیں بدل دی تھی لاکھ لعنات ایسے جھوٹ پر امام احمد رضا نے عبارتیں کبھی نہیں بدلی میں خود چیلنج کرنا کوئی ثابت کر دے کہ امام احمد رضا نے عبارت بدلی حال ہم نہ بدلتے ہیں نہ بدلنے والوں کے پیچھے چلتے ہیں سیدھی سادی بات ہے میرے بھائی میں عبارت لفظ پر لفظ پڑھ رہا ہوں توجہ ہے انہیں جو لکھیا ہے لیکن میں ایک بچ اپنی طرفوں گل لڑا دینا دیکھو سواد آ جانا وہ کی 50 سال وارا 5 سال تو 5 سال پھر 5 سال اور یہ کتنا ہے نہ قرآن چوں نہ حدیث چوں نہ صحابہ چوں نہ سلف چوں نہ بولے دو اسلام آخر جنہ چر رہے گا مسلمان رہے گا ان چر بیٹھا رہے گا اپنی موت جاوے تو جاوے اتاریا نہیں جائے گا تا کر کے سنگیا نبی نے خلیفے کی مدت خلافت ہوئے تینوں ایک جیسی نہیں نظر آئی حضرت صدیق اکبر 2 سال کچھ مہینے حضرت عمر بن خطاب 10 سال کچھ مہینے حضرت عثمان غنی 12 سال کچھ مہینے حضرت مولانا 4 سال کچھ مہینے حضرت حسن پاک 6 مہینے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 20 سال خلافت 20 سال عمارت 40 سال بیٹھے نے اسلام دسیا 50 سالوں کی یاری شیطانی مثال دیتی یہ مثال کیوں بنائی گئی ہے کیوں بنائی گئی نہ اسلام چلائی نہ قرآن چلائی نہ نبیاں دوائی نہ صحابہ دوائی نہ ولیاں دوائی نہ امامہ دوائی نہ بزرگوں دوائی نہ نشے کو کتوں آئے تو جدھر ہو رہی ہے پر آئی کس مقصد واسطے رہے آئی کس مقصد واسطے رہے اس واسطے آئیے جہاں سن بگیار انہیں بگیارا مشورہ کیا بکریاں کھانیاں نے بکریاں کھانیاں نے بگیارا آخیا بکریاں کھانیاں نے آخیا جی ایک سڈے پکا بہ جائے گا تو ساریاں لے جائے گا وہ موج اڑاوے گا تو سانو تو بھوکا مارے گا موڑا سا کے گھر جان گے نہیں کرو 5 سال کا وارا بن لو 5 سال تو بگیاڑا پھر تیری باری گئی اور کسی سیانے بندے واہ سر کی گل کی انہیں آخیا کھوتا سی سرائکی جادر کنڈ دے چٹا پیا ہی کنڈ بچارے دی زخمی کھلوتا کھوتا کنڈ زخمی اتنے کان بیٹھا چنجا مارے کوئی تیرے ورگا سیاح گزریا رحم دلوں نے کان اڑا دیتا کھوتا باغ پیا باغ کے آدھا تیرا کھانا خراب ہوئے کھ نہ رویے کی ظلم کیتا ہے اور سا کیا کھانا خراب میں رحم کیتا ہے کہ ظلم کیتا ہے تیری کنڈ چونج نال کھا کھا کے زخمی کیتے زخم تیرے ودائی جاتا ہے تینوں ہزار نہیں آتی تو مینوں الٹا ظالم کہنا اترا مرے
یہ کنجر رج کے بیٹھا سی یہ ڈالے جا دوسرا آئے گا مڑ مٹھو لگ پائے گا تو تینوں کیوں ہڈیاں کراؤں توجہ ہے سبحان اللہ نہیں جی سبحان اللہ جس سے تیرا نام رہے گا جس سے تیرا نام رہے گا کیا خیر سمجھو گے ہوں 50 سالوں کے بارے بننے کا پتا لگا کی راز ہے بچوں رمز کی چھپی ہے بولتے نہیں جی سبحان اللہ چنگا وہی ہے وہ سونے چنگا وہی ہے جڑا پھٹا ٹوٹ گیا تو یہ راضی رہو بات تو آ کے میں اگا پورا لے جا پور تو لے جائے گا پر کشتی واپس نہیں ہوگی پور لے جائے گا خوش ہو گے لیکن کام بڑے ہوں گے لیکن کشتی واپس نہیں ہونے لگی محنت رکھی یہ کشتی واپس کرانا چاہنا ہے تو پھٹے ٹوٹے پہ گزارا کر جی وہ صاحب اور لوگ سے گزارا کرے تو خیر چوتھا جمہوری طریقہ انتخاب میں عہدیدار کو منتخب کرنے کے لیے کوئی معیار نہیں ہر کس نہ کس ووٹ دینے کا حق ہے جبکہ اسلام میں یہ حق صرف ارباب حل و عقد کو حاصل ہے کی مطلب ہے کہ ووٹ دینے لین کے اندر نہ کوئی شرط ہوتی ہے نہ کچھ ہے جی کہ کیویں دا ہوے شریف کمینے دی کوئی تمیز ہی نہیں کہندا اسلام میں تو تمیز ہے اسلام میں تو تمیز ہے ادھر کوئی نہیں چلو کوئی نہیں اگلی گل جمہوری طریقہ انتخاب میں پانچواں عہدہ کے امیدوار کے لیے کوئی معیار نہیں ہے تعلیمی اہلیت صالحیت کی کوئی شرط نہیں ہے جس کے نتیجے میں عورت مرد پڑھا لکھا جاہل نیک بدماش پیسے اور رسوخ کے زور پر اسمبلی میں پہنچ کر قانون سازی اتھارٹی کا ممبر بن جاتا ہے اسی طرح وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے لیے بھی کوئی معیار نہیں ہے اور قومی اسمبلی میں پہنچنے والا ہر ممبر وزارت عظمیٰ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے دفتر میں کلرک بھرتی ہونے کے لیے بھی کم از کم میٹرک پاس ہونے کا معیار ہے اور ملک کے اتنے بڑے عہدے کے لیے کوئی معیار نہیں رکھا گیا اس کے برخلاف اسلام میں سربراہ مملکت کے لیے شرائط مقرر کی گئی ہیں جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں یہ پانچویں نمبر چھٹے نمبر پر مغربی جمہوریت کے طریقہ انتخاب میں امیدوار اپنے آپ کو منصب کے لیے پیش کرتا ہے اور اس کے لیے کنوینسنگ لفظ لکھا ہے کنوینسنگ کرتا ہے جبکہ اسلام میں منصب کو طلب کرنا جائز ہی نہیں ہے اتنے آ کے لبدا پھرتا ہے پیسے لاؤں مینو لبے اگر اسلام طلب کرنا جائز ہی نہیں ہو دونوں اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گا وہ حدیث شریف جی میں پہلا سنا چکی ہوں جب حضور کو دو برا آئے نے عرض کی یا رسول اللہ کو سانو بھی حصہ دیو بچوں کسی پاسے مقرر کرو حضور نے فرمایا جہاں سارے تو منگے سانو نہیں دیں اور بولو کیوں اتنے آنا خدمت لبنا گیا ہے کونی تھی چاہ کیوں چڑھیا کہ سر مینو لاؤ سر مینو لاؤ یہ مطلب یہ کچھ لین پہ آؤں لین جہاں منگے گا وہ لین کے چکر چ جہاں نہیں منگے گا صدیق اکبر وانگو وہ دین کے چکر چ بولو اس واسطے اور میں کہنا ہونا کہ منگتے بھی وہ نے جنہیں دے ڈیرے تو اگوں پچھوں کان بھی بھوکا اٹھ جاتا ہے کان انہوں بھی کوئی شہ نہیں لبھی تمہیں پتا کان کی کھانا ہوں کان بھی بھوکا اٹھ جاتا ہے جنہوں کے ڈیرے تو وہ اگے پیچھے موقع آؤگا تو کروڑا پر سٹتے ہوں نے لوگوں سے وہ کہڑی ہوتی ہے نیکی دی جہی سخاوت ہاتھ مکائی آئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی سبحان اللہ اور آخری گل یہ کرنا اگر کوئی کہے کہ دین کے لیے ووٹ تو اس کی بھی بات کرتا ہوں
ادھر دیکھ سنو میرے بھائیوں، ایک طرف تو یہ کہنا کہ وہ گستاخ رسول ہیں، ایک طرف یہ کہنا وہ گستاخ رسول ہیں، ایک طرف یہ کہنا وہ گستاخ رسول ہیں، دوسری طرف ان کے ساتھ الیکشن اور ووٹ لڑنے پر آمادہ اور راضی ہونا، یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ تضاد نہیں ہے۔ اسلام گستاخ رسول کو جینے کا حق نہیں دیتا۔ بات سمجھو بھائی، یہ ایسی بات کروں گا جس سے ہر آدمی متفق ہوگا۔ گستاخ رسول کو اسلام جینے کی گنجائش نہیں دیتا، جینے کی اجازت نہیں دیتا۔ دیتا ہے؟ بولو، گستاخ رسول کو جین کا حق ہے؟ نہیں۔ جین کا حق ہے وہ کی ہوتا ہے؟ واجب القتل۔ ایک طرف اسلام گستاخ رسول نو جین دا حق ہی نہیں دینا، دوسری طرف جس ویلے وہ ووٹ لڑنا ہے تو دا مطلب یہ کہ تینوں جین دا بھی حق ہے، 5 سال حکومت دا بھی حق ہے، 5 سال گستاخیاں دا بھی حق ہے، لیکن اگر تو جت جاویں ووٹاں میرے تو پھر تو جیندا بھی رہے گا، 5 سال حکومت بھی کرے گا، گستاخیاں بھی کرے گا، کہ میں چپ رہاں گا کیوں؟ اس واسطے کہ میں زبان کر بیٹھا ہوں، میں تین زبان دے بیٹھا وا۔ میں پوچھنا کہ پچھے 1400 سال کی تاریخ کافر نو تے جین دا حق نہیں سی لگا، گستاخ نو تے جین دا حق نہیں سی لگا، تے 5 سال حکومت دا حق دے کے من کے دین کہڑا حضرت علامہ مولانا مفتی حضرت چشتی صاحب، مولانا حضرت ابو مہر علی صبح باقر کی شان۔ توجہ ہے، ادھر دیکھو، جمہوری نظام پر لعنت۔ جمہوری نظام تے لعنت پاؤ، یہ لعنت نہ پاؤ، خبردار، جمہوری نظام تے لعنت نہ پاؤ، یہ لعنت بن کے ساڈے گاٹے پھیٹیا، اگر یہ لعنت پاؤ گے تو ساڈے تے پی جانی ہے، تہاڈی مہربانی یہ لعنت نہ پاؤ۔ خبردار اگر کسی جمہوری نظام تے لعنت پائی جائے، میں بے ادبی گستاخی کسی نہیں کرنے دینا۔ ادھر دیکھو، میری گل سمجھو، کی آخیا میں، جسے خدا رسول نو کوئی گالاں کڈے اور وہ آخی آ جا ٹاس پا، ٹاس پا، اگر ٹاس میرے نام کا نکلے گا تو میں 5 سال گالا کڈاں گا، اگر تیرے نام کا نکلے گا تو جو مرضی کری۔ ایمان نال دس ہوئے مسلمانوں نے کدی انج دا جوا پہلو بھی کھیڈیا؟ نہیں کھیڈیا۔ کی کری؟ اگر اس جوئے کی اجازت دیں تو میں بھی کھیل لینا، الیکشن میں لڑ لینا۔ حقیقت میں کہنا میرا بھی مکالا ملن جی کر سکتا ہے، وڈی گل نہیں۔ اور یہ بھی میں تمہیں آنا کہ اگر تھی میرے تو بھج جاؤ گے نا، اگر تھی میرے تو بھج جاؤ گے تو جدو میں مکالا ملاں گا میرے نال مکالے ملن والے سہ آ جان گے، مینوں تہاڈی لوڑ نہیں دینی، اب ذہن وچ رکھنا۔ لیکن میں نے اتنا صرف دسو سنگیو، ایمان نال دسو، وہ گستاخ رسول نو تے حق جیون دا ہے ہی نہیں، جنوں جیون دا حق نہیں انہوں حکومت دا حق دینا۔ اور وہ تو جہے جتے جتائے نا انہوں نے تو ملیا
وہ تو جتنے جتائے نہیں. اگر وہ ہار بھی جان تو قسم خدا دی کفر اور گستاخی تو نہیں نکل سکتے جدو اساں یہ گل منی کہ ٹھیک ہے تینوں حق ہے جے شرط جت جاویں تے یہ مطلب ہے اساں خود گستاخ بن گئے. کیوں کہ گستاخ نو کسی بھی شرط نال اساں قبول کر لیا. اگر یہ جہاں گلا بھی سمجھ نہ آؤ تو پھر کھوتے دے اگے بین بجاؤ کا فائدہ ہے ہی. یہ جہاں گلا بھی سمجھ نہ آؤ تو سبحان اللہ. کلندر سچ کہہ گیا میں کلندر کو پڑھنا وا تو پڑھایا بھی میں سارے حضرت نے بڑھایا ہے. میں جگ نو کلندر اقبال تو متعارف کرایا ہے. اگلے دن میں شہر اقبال سیالکوٹ تقریر کی اور میں کیا سیالکوٹیو اقبال تھوڑے جمے تسا نہیں سمجھا لاہور چ پلے اور تسا نہیں انہیں بھی نہیں سمجھا. اسی جنگل دے دیہاتی اصا جا اقبال نو سمجھا تو تمہوں پہ سمجھانے. میں اقبال پڑھ کے تھا سیالکوٹ نچتے سن. میں منافقت نہیں کرتی اقبال نہ. اقبال کہے مولوی غلام رسول سیدی نے 6 گلاں سنائیاں. انہاں 6 نے ہوئی ثابت کیتا ہے مگر بھی جمہوریت ووٹ اسلام کے خلاف دشمن مقابل تو سارا کلندر اقبال پہلے ہی دس گیا ہے. وہ کہتا تیری حریف ہے یا رب سیاست افرندی تیری حریف ہے مگر ہے اس کے پجاری فقط امیر رئیس. مگر ہے اس کے پجاری فقط امیر رئیس. بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے نے سبحان اللہ بنائے تھے اس میں تو 100,000 ابلیس. معلوم ہوا ووٹاں میں جو ہی آنا چاہتا ہے. اقبال کہتا ہے جگہ انگلش مرن کا ارادہ ہے جگہ میرا تو کوئی نہیں جیسے مینو کو میں لاہور چ بیٹھا جتنے سب تو زیادہ مول پہ دنیا کا تو میرا کرایہ پورا نہیں ہوتا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو میں قسمیہ پہ کہنا ہائے 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 سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. مینو اربا روپئے کوئی دے نہ آ کے اس کام میں کھلو جا میں نہیں کھلو سکتا شامل نہیں. ایمان ہی جانا ہے ایمان جانا اور ایمان ضائع ہونے کی وجہ تمہیں دس دیتی ہے. اگر نہیں سمجھا مولوی غلام رسول شہیدی پہ دستا ہے 6 وجہ بیان کر کے فرق دیا وہ پہ دستا ہے اسلام ہو رہے یہ مقابلے اسلام دے لہذا شرک ہو گیا اسلام کے مقابلے شرک ہوتا ہے کفر ہوتا ہے ایمان تھوڑا ہوتا ہے. ہاں دسو کیا اسلام کے مقابلے میں جو ہوگا وہ ایمان ہوگا یا شرک؟ تو کہ میں کریے بات نمبر 1 نمبر 2 گستاخ بنی ارباں روپے آدھے نہیں. ہاں جی ایسے خفیہ طریقے لوگ آدھے خریدنے واسطے. میں یہ موضوع چھیڑ لوا نا تو بڑا لمبا موضوع ہے پر گل ہوئی ہے کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنو اور بھی کیا فائدہ کچھ کہہ کے
بنوں اور ماتو پہلے ہی خفا مجھ سے ہے تہذیب کے سرزم پہلے ہی خفا مجھ سے ہے تہذیب کے سرزم لہذا میں ادھر نہیں جانا چاہتا. سبحان اللہ. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں او جھلیو اسلام لانے کے لیے کیا چاہیے؟ مولانا سفارش کی تھی سنا دینا. نہ پرچا نہ پرچی نہ خرچا نہ خرچی. مولوی غلام رسول سیدی نے لکھا ہونا شرح مسلم کے اندر ادھر پیسہ لا کے لیا جاتا ہے اتنے طلب ہی جائز نہیں اتنے طلب ہی جائز نہیں منگنا ہی جائز نہیں. نہ پرچا نہ پرچی نہ خرچا نہ خرچی فقط بھی کو چاہے ہے امداد عرشی. جا گئی ہے سارا نظارہ میرے خفاقت بچوں شاہ ولی اللہ موت سے دل بھی گل دینا چاہ گئی ہے. مولا مشکل کشا بھی آئی ہے اس میں چشتی کی گل میں نور لگ جائے. ذرا بولو جب سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو 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 سبحان اللہ. صدقے جاواں شاہ علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ یا رسول اللہ. اچھا یا زندہ لاہوری مفتی فضل احمد چشتی زندہ لاہوری مفتی فضل احمد چشتی نائب اعلی حضرت ثانی اعلی حضرت وارث علوم مہریہ مفتی فضل احمد چشتی حضرت امام علی مقام. صفحہ نمبر 21 ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء حجت الاسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب. سبحان اللہ. بولنے نہیں جی. سبحان اللہ. اور انہوں نے اگوں نہج البلاغہ کا حوالہ دیتا ہے اور سارے اہل سنت دیا کتاباں میں بھی متعدد سمجھن آیا ہے. کی فرمایا مولا علی نے؟ ان هذا الامر توجہ ان هذا الامر لم يكن نصرة ولا خذلان بكثرة ولا بكثرة ولا قلة وهو دين الله الذي يظهره وجنده الذي أعزه وأيده حتى بلغ ما بلغ وتلا حيث تلا ونحن على موعود من الله حيث قال وعد الله الذين آمنوا منكم. سبحان اللہ. مولا علی مشکل کشا فرمانے میں فرمایا سارے دین اسلام یہ مدد اللہ کثرت نال نہیں کرتا جدو دین مکے قلت کی وجہ نہیں مکتا. اسلام کا مکنا تھوڑے ہونے کی وجہ نہیں اسلام کا چلنا زیادہ ہونے کی وجہ نہیں یہ قلت کثرت نال تعلق ہی نہیں ہے. اللہ کا دین اللہ کی مدد نال ہوگا جان. پھر پڑھ لینا ان هذا الامر لم يكن
تكن نصرته ولا خذلانه بكثرة ولا قلة وهو دين الله الذي أظهره. فرمایا سارے دین اسلام نہ کثرت نال نہ قلت نال نہ غلبہ دا کثرت نال. جی کثرت نال غلبہ ہوندا جنگے بدل تھوڑے کیویں بڑھ جاندے نے فرمایا نہ کثرت نال نہ قلت نال. نہ چیز نے کیا ہے نہ پرچا نہ پرچی نہ خرچا نہ خرچی فقط بھی کچھ ہے امداد عرش اولت شمس ہے اولت شمس ہے بد پرانے سنے آلے نئی ایک میرے قسم خدا نہیں کر کے نا گھر لیٹیا گا کتب خانے جس لیے نظم جوڑی سی کوئی مولا علی کا فرمان نہیں سی پڑھیا. رب نے زبان کے اتنے گل ہی وہ کٹائی جی شاہ علی کی زبانی آئی ہے. معلوم ہو رہا نہ اسی کثرت والے ہاں نہ قلت والے ہاں اصا محمد کریم دی ملت والے ہیں. سبحان اللہ بے شک. آخر دعوانا الحمدللہ.